قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ جو 10 دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ جو 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ جہنم سے بھی بری ہے اور نفاق سے بھی بری ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ درود پڑھنا بھول گیا سمجھ لو وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 1000 مرتبہ روزانہ درود پڑھتا ہے اس کی جو ہے اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا گھر نہیں دیکھ لے گا۔ مبلغ اسلام حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑا رحمتیں نازل فرمائے۔ وہ بیمار جب ہوئے تو لوگ ساتھی پریشان ہوئے کہ حضرت بیمار ہوئے ہیں اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، تو حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بھئی دیکھو فکر مند نہ ہو، میں ابھی نہیں فوت ہوں گا، اس لیے کہ میرا روزانہ معمول ہے 1000 مرتبہ درود پڑھنے کا، تو ابھی مجھے جنت میں گھر دکھایا نہیں گیا اس لیے ابھی مجھے موت نہیں آئے گی۔ پھر چنانچہ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت 15-16 سال بعد وفات پائی تو سب بھائی انتہائی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو 2 نعمتیں ایسی عطا فرمائی ہیں کہ ان نعمتوں کے شکر کے لیے اگر میں اور آپ ساری زندگی سجدے میں پڑے رہیں تو اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اور وہ 2 نعمتیں اللہ نے کسی کو بھی عطا نہیں کی۔ ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ عطا فرما دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ میں فخر بخار ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے نسبت میری، یہ وہ رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے۔ عمل کی اپنی اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ اور دوسری نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دائمی معجزہ قرآن مجید کلام الہی اللہ نے عطا فرما دیا۔ میرے بھائی دوستو یہ بات یاد رکھنا، یہ وہی قرآن پاک ہے جس کے ایک ایک حرف نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کے بوسے لیے ہیں۔ یہ وہی قرآن پاک ہے جس کے ایک ایک حرف نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے معانقے کیے ہیں۔ یاد رکھنا یہ وہی قرآن پاک ہے۔ جیسے میں اور آپ زمزم کے پانی کو بہت شوق سے پیتے ہیں، پینا بھی چاہیے، اس کو 2 نسبتیں حاصل ہیں۔ ایک نسبت تو یہ حاصل ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیڑیاں رگڑی اور اللہ رب العزت نے زمزم کی چشمے کو جاری فرمایا، اور دوسری نسبت اس کو یہ حاصل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمزم کے کنویں پہ تشریف لے گئے اور آپ نے اپنے دست مبارک سے ڈول ڈالا اور پھر زمزم کا پانی نکالا۔ کچھ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرما لیا، پی لیا، بقیہ اپنا جھوٹا پانی زمزم کے کنویں کے اندر ڈال دیا۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی بولے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ ہم سے ناراض تو نہیں؟ آج تو آپ نے خود ہی ڈول ڈالا، پھر پانی نکالا اور پھر آپ نے پیا۔ آپ کی تو عادت مبارکہ تھی جب بھی کوئی پینے کی چیز آتی آپ تھوڑا سا اس کو نوش فرما دے، بقیہ اپنا جھوٹا جو دائیں طرف ہوتا اس کو عطا فرما دیتے۔ کھانے کی کوئی چیز آتی تو آپ تھوڑا سا تناول فرماتے، کھا لیتے، بقیہ اپنا جھوٹا جو دائیں طرف صحابہ کرام ہوتے ان کو عطا فرما دیتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام میں آپ سے ناراض نہیں، میں نے آج ایسا اس لیے کیا تاکہ قیامت تک آنے والی میری امت میرا جھوٹا پانی پی سکے۔ میرے بھائی دوستو، آج میں اور آپ جو زمزم کا پانی پی رہے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پی رہے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے کبھی اس یاد میں بھول جایا کریں کہ یہ وہی قرآن پاک ہے جس کے ایک ایک حرف میں
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کے بوسے دیے ہیں۔ یہ وہی قرآن پاک ہے جس کے ایک ایک حرف نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے معانقے کیے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ ختم قرآن کی مجلس ہے، انتہائی مبارک مجلس ہے۔ اللہ ہمیں ایسی خوشیاں بار بار نصیب فرمائے۔ یقیناً آج ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح بھی بہت خوش ہوگی، کیونکہ ان کے جامعہ سے ان بچوں نے قرآن مجید حفظ مکمل کیا۔ مجھے اس میں انتہائی زیادہ مجبوری بھی تھی کہ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کا نکاح ہے اس کو، تو بیٹا عبداللہ شاہ صاحب مجھے بار بار کہہ رہا تھا چاچو جلدی آؤ جلدی آؤ۔ میں نے ان کو جب یہ بتایا تو وہ چھپ کر گئے۔ میں نے کہا ختم قرآن کی تقریب ہے، آپ کے ابو ہمیں یہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ اس تقریب میں کسی نہ کسی طرح شریک ہو جائیں، تو پھر انہوں نے کہا چلو آپ وہاں سے فارغ ہو کے جلدی جلدی پہنچ جانا۔ تو میرے بھائی دوستو، یقیناً آج اس بچے کے جتنے بھی والدین عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں، ان کی روحیں بھی خوش ہوں گی۔ جو استاد صاحب قاری مبشر صاحب نے محنت کی، یقیناً ان کے والد محترم ماشاءاللہ سامنے موجود بھی ہیں، ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ ہمیں ایسی خوشیاں بار بار نصیب فرمائے۔ میرے بھائی دوستو، ایک بندہ ہے جس کے سامنے اللہ نے زمین رکھ دی، سارا دن وہ ہل چلاتا ہے، ہم اس کو کاشتکار کہتے ہیں۔ ایک بندہ ہے جس کے سامنے اللہ نے کپڑا رکھ دیا، سارا دن کپڑے کی کٹائی سلائی کرتا ہے، ہم اس کو درزی کہتے ہیں۔ ایک بندہ جس کے سامنے اللہ نے لکڑی رکھ دی ہے، سارا دن لکڑی کو بناتا ہے، ہم اس کو کارپینٹر مستری کہتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، ایک بندہ جس کے سامنے اللہ نے لوہا رکھ دیا، لوہے کو بناتا ہے، ہم اس کو لوہار کہتے ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کی عظمت کو جن کی جھولی میں اللہ نے قرآن رکھ دیا۔ جب بھی ان کی نظر پڑتی ہے تو قرآن پاک میں پڑتی ہے، کیونکہ قرآن پاک کے ایک ایک حرف کے نیچے اللہ رب العزت کی تجلیات چھپی ہوئی ہیں۔ ہم بیت اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں، حضرات علماء کرام تشریف فرما ہیں، ان سے پوچھ لیجئے کہ ہم اس کوٹھے کا طواف نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اس کوٹھے پر جو اللہ رب العزت کی تجلیات کا برود ہو رہا ہوتا ہے، ہم ان کا طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، قرآن مجید کے ایک ایک حرف کے نیچے اللہ رب العزت کی تجلیات چھپی ہوئی ہیں۔ میرے بھائیو، میرے پیر و مرشد امام العلماء والصلحاء حضرت پیر حافظ القرآن نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ فرمایا کرتے ہیں، جیسے مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اسی طرح قرآن پاک اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کون لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن والے اللہ والے ہیں۔ کسی کے بارے میں شہر کے علماء کہیں یہ اللہ والا ہے، کسی کے بارے میں معززین شہر کہیں یہ اللہ والا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان حفاظ کی عظمت کو، ان کو اللہ والا کس نے فرمایا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابھی بھائی قاسم صاحب فضیلت بیان فرما رہے تھے، تو حافظ قرآن 10 کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا۔ علماء نے اس میں لکھا ہے کہ یہ 10 جن کی یہ سفارش کرے گا، یہ وہی لوگ ہوں گے جو قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے جو بچے کو لگایا گیا، یہ سب خوش ہوتے تھے، ان کی تائید شامل تھی۔ جس بندے کی تائید شامل نہ ہوئی، گھر کا وہ فرد جو کہتا تھا کہ کیا اس کو مدرسے میں ڈال دیا، کیا قرآن حفظ مکمل کرنے کے لیے ڈال دیا، اس کو اس کی سفارش نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے میں اور آپ اس بات کی کوشش کریں، اگرچہ ہم یہ قرآن کی دولت حاصل نہ کر سکے، اگرچہ اور ہمارے عزیز یہ بچے نہ حاصل کر سکے، لیکن ہمیں قرآن والوں سے محبت ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ میرے بھائی دوستو، آج قرآن والوں کے ساتھ ہماری محبت ہوگی تو کل آخرت میں اللہ ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ فرما دیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہ قرآن پاک کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجئے۔ ہم بھی ہر وقت یہ دعا کیا کریں۔ اور یاد رکھنا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کوئی چھوٹے بچے نہیں تھے جو قرآن پاک انہوں نے حفظ کرنا شروع کیا، بلکہ بڑی عمر میں انہوں نے حفظ کرنا شروع کیا۔ مشہور محدث صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں اور سب سے بڑی سب سے زیادہ احادیث مبارکہ انہی سے راوی ہیں، ان کے حالات زندگی پڑھ کر دیکھ لیں، ان کی تو سب سے زیادہ عمر تھی۔ مفتی صاحب
ایسے ہی ہے کہ ان کی تو عمر سب سے زیادہ تھی اور اللہ نے ان کو حدیث کا علم عطا فرمایا، حافظ القرآن حافظ الحدیث بنا دیا۔ آج ہمارے دل کے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے اور ہمیں بھی یہ شوق ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دولت نصیب فرما دے، اور کچھ نہیں تو ہم قرآن والوں کے ساتھ محبت کریں گے تو کل آخرت میں اللہ ہمارا حشر ان کے ساتھ فرما دیں گے۔ آج سے بہت سال پہلے کی بات ہے، وہ 1994 کی، ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ روس کے سفر پر تھے، اور اس حادث کو ہمارے حضرت ذوالفقار احمد رشتوی برکاتہ عالیہ نے فرمایا کہ بچہ آپ آئیں، ہم ایک بین الاقوامی سطح پر ایک کورس رکھنا چاہتے ہیں جو علم حدیث کے بارے میں، منکرین حدیث کے بارے میں، بہت پرانی بات ہے۔ اور حضرت خود 2 گھنٹے 3 گھنٹے کھڑے ہو کے ہمیں فقہ پڑھاتے تھے، تو عجیب وہ کورس تھا، پوری دنیا میں معروف ہوا۔ تو حضرت کی دام برکاتہ عالیہ نے جب ہمیں جھن بلایا تو 50 لوگوں کی کلاس تھی، سب سے تاثرات لینے شروع کیے کہ آپ یہاں جو تشریف لائے ہو تو آپ کا کیا مقصد ہے۔ کسی نے کہا کہ میں عالم بنوں گا، میں دین کا کام کروں گا، کسی نے کہا کہ میں داعی بنوں گا، دین کی دعوت کو پھیلاؤں گا، کسی نے تو اپنے اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ آخر میں حضرت دام برکاتہ عالیہ ہمیں فرمانے لگے کہ مجھ فقیر سے بھی کوئی پوچھ لو کہ آپ کی بھی دل کی کوئی تمنا اور آرزو ہے۔ ہم نے رکھا حضرت ضرور ارشاد فرمائیں، تو حضرت دام برکاتہ عالیہ فرمانے لگے احب صالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میرے پلے اور کچھ نہیں ہے، بس میں نیک لوگوں سے محبت ضرور کرتا ہوں، اور اللہ سے مجھے بڑی امید ہے کہ اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرا حشر بھی ان کے ساتھ فرما دیں گے۔ میں بہت ڈوب گیا، سوچتا رہا اور ابھی تک سوچتا ہوں، کیونکہ بخارا کے اندر جانا ہوا حضرت جی کے ساتھ آج سے 2-3 سال پہلے، تو میں نے دیکھا کہ امام بخاری کے کہ وہ خاندان کے لوگ جو امام بخاری، اور معمولی بات نہیں ہے، بڑے بڑے حضرات وہاں پیدا ہوئے ہیں، وہ حضرت کی ویل چیئر کو زمین پر نہیں رکھنے دیتے تھے۔ عرب کے اندر ہم نے دیکھا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے خانقاہ کے، میں حضرت کے ساتھ بیٹھا تھا مطاف کے اندر، انہوں نے آ کے حضرت کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ شیخ ہم نے آپ جیسا دنیا میں نہیں دیکھا۔ میں نے افریقہ کے اندر حضرت کے ساتھ سفر ہوئے، جہاں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ اعتکاف فرماتے تھے، حضرت کے وہاں سید محمود مدنی کئی گھنٹے مراقبہ فرماتے تھے حضرت کے سامنے بیٹھ کے۔ میں اس بات پہ سوچتا رہا کہ حضرت یہ بات فرما رہے ہیں کہ میرے پہلے اور تو کچھ نہیں، بس میں نیک لوگوں سے محبت ضرور کرتا ہوں، اور اللہ سے مجھے بڑی امید ہے کہ اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرا حشر ان کے ساتھ فرما دیں گے۔ میرے بھائی دوستو، میں اور آپ بھی آج سے اس بات کی نیت کرتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھنے والوں سے، قرآن پڑھانے والوں سے محبت کریں گے۔ دیکھو ایک بندہ ہے، بڑے میاں ہیں، وہ صبح سویرے اٹھتے ہیں تہجد کے وقت، مسجد میں جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد باجماعت نماز فجر کی ادا کرتے ہیں، پھر ذکر اذکار میں لگ جاتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، پھر اشراق کے بعد پھر قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، پھر چاشت پڑھتے ہیں، چاشت کے بعد پھر تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، پھر مسجد چلے جاتے ہیں ظہر کی نماز سے پہلے، پھر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور پھر نماز ظہر ادا کرتے ہیں۔ نماز ظہر سے لے کر عصر تک ان کا یہ معمول ہوتا ہے، پھر عصر کے بعد بھی تھوڑا بہت تلاوت اور ذکر اذکار کرتے ہیں۔ ہم سب لوگ اس کو کہیں گے کہ یار یہ بڑا اللہ والا ہے، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ میرے بھائی دوستو، یہ تو بزرگ آدمی ہیں، ان کی تو بہت ساری خواہشات ختم ہو چکی ہیں، لیکن ایک مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم آپ دیکھیں کہ 4 بجے اٹھتا ہے، یہ وہ بچہ ہے جس کی خواہشات بھی ہیں، جس کے جذبات بھی ہیں، جس کا کھیلنے کو بھی جی چاہتا ہے، جس کا کھانے کو بھی جی چاہتا ہے۔ آپ کبھی آ کے دیکھ لیں، الحمدللہ ہمارے قاری مبشر صاحب اور میں نے دیکھا سادہ کرام ٹھیک 4-4:15 بچے بیٹھے ہوتے ہیں اور اتنی قرآن کی گونج ہوتی ہے، اور بھی مدارس کے اندر یہی سلسلہ ہوتا ہے۔ پھر بچے فجر تک پڑھتے ہیں، پھر فجر کی نماز کے بعد پھر معمولات میں لگ جاتے ہیں، پھر کلاس لگ جاتی ہے، پھر کھانے کی چھٹی ہوتی ہے 8 بجے، بس کھانے کا 50 منٹ کا آدھے گھنٹے میں کھانے سے فارغ ہو کے پھر کلاس میں بیٹھ جاتے ہیں، 12 بجے تک ایسے سلسلہ چلتا ہے، پھر 12 بجے تھوڑا سا کیلولا کرتے ہیں، پھر کلاس شروع ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی دوستوں، پھر عصر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ عصر کے بعد ہم نے اکثر دیکھا کہ بچے سبق یاد کر رہے ہوتے ہیں، پھر مغرب کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر عشاء کے بعد پھر سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، ان کی ولایت میں تو کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ ایک ایت کو کتنی
بار پڑھتے ہیں، آپ اس کا حساب کریں تو یہ معاملہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ چند لوگوں کی وجہ سے آنے والے عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ ایک جب حاجی احرام باندھ کے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے چلتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ آنے والے عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ ایک مؤذن جب اذان دیتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ آنے والے عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ اور ایک مجاہد میدان جہاد میں جو پڑھتا ہے اور اللہ کا نام بلند کرتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ آنے والے عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ اور ایک جب دین پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا گھر سے چلتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ آنے والے عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس دنیا کی بساط کو لپیٹیں گے، اس کو ختم فرمائیں گے، اس وقت لوگ صبح کو اٹھیں گے، قرآن کھولیں گے، قرآن کے اوراق ہوں گے، الفاظ نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد دنیا کی بساط کو لپیٹ دیا جائے گا، پوری دنیا کو ختم کر دیا جائے گا۔ میرے بھائی دوستو، آج دنیا کی یہ رنگینیاں اور بہاریں جو ہیں وہ صرف اور صرف قرآن والوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسی خوشیاں نصیب فرمائے۔ میں یہ بچہ محمد احمد اور دوسرا بچہ جو ہے اس کے والدین کو بھی جو ہے محمد راہیل کے والد محترم کو بھی ان سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی خوشیاں بار بار نصیب فرمائے۔ اسی طرح کے دو اعلان جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا سالانہ جو اجتماع ہے وہ منعقد ہو رہا ہے، جو چناب نگر کے اندر 28-29 کو، تو 28-29 کو انشاءاللہ عبدالعزیز یہاں مرکزی جامع مسجد سے قافلہ جائے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ختم نبوت اس پروگرام میں شرکت بھی فرمائیں اور اس کے لیے دعا بھی کریں، خصوصی دعا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح ہمارے پیر و مرشد امام العلماء والصلحاء حضرت پیر حافظ الفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کا سالانہ تربیتی اصلاحی اجتماع جامع محل الفقیر اور اسلامی جھنگ کے اندر منعقد ہو رہا ہے۔ حسب معمول انشاءاللہ مرکز جامعہ دارالعلوم تعلیم و تربیت جو خانقاہ نقشبندیہ ہے اور جس کے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ پنجاب میں میری دوسری بڑی خانقاہ ہے۔ اور اس سال آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ حضرت کی 4، 5، 6 مارچ کو پورے پاکستان سے مجھے بڑے بڑے حضرات کے فون بھی آئے، ملاقات میں بھی انہوں نے کہا کہ حضرت کی کوئی خاص شفقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم فقیروں پر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد حضرت نے بہت ہی عجیب و غریب جو ہے سرپرستی فرمائی، تو حضرت 3 راتیں 3 دن حاصل پور میں رہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ نمازوں کے اندر حضرت کا آنا، بیان تو اگرچہ ایک ہی فرمایا لیکن ان کی طبیعت کی وجہ سے تو وہاں سے حسب معمول جیسا کہ 2003 سے اور 1996 سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس اجتماع میں شریک ہوں اور جامعہ دارالعلوم تعلیم و تربیت اس مرکز سے آپ اپنی تیاری کریں۔ اور اسی طرح جامع مسجد، مرکزی جامع مسجد سے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے جو قافلہ جاتا ہے 28 تاریخ کو جائے گا، آپ اس میں بھی شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو یہ خوشیاں نصیب فرمائے۔ میرا جی بہت چاہتا ہے حضرت مولانا طارق ندیم صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے بیان کو سننے کو، کیونکہ ان سے ہماری بڑی نسبتیں ہیں، ہم ان کے ابا جی کی گودوں میں کھیلتے رہے ہیں۔ میں یہ آج جب جامعہ قاسم العلوم فقیر والی میں پڑھتا تھا تو حضرت کو بھی ہم دیکھتے تھے، تو مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں حضرت، اور بڑا گھریلو تعلق تھا ہمارا۔ میرے جو ہے تو ہمارے میرے فادر اللہ مولانا سلطان احمد صاحب، وہ حضرت مولانا ولی محمد صاحب، حافظ ولی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے والد محترم تھے، ان کا آپس میں بڑا پیار بھی تھا اور کلاس فیلو تھی۔ انہوں نے دورہ تک اکٹھے یعنی کہ یہ حضرات رہے اور حضرت کے والد کی بڑی شفقتیں تھی۔ میں نے جیسے کہ ادھر اپنا بیان کیا کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کا نکاح ہے، تو اس لیے میں نے ابھی لاہور کا سفر کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ اپنے اپنے سفر تک پہنچائے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول کرے۔